یا حیو یا قیوم، اے زندہ اے قائم رہنے والے، یہ الفاظ بھی غم، فکر اور پریشانی کے کافی و شافی علاج کے لیے عجیب و غریب اثرات رکھتے ہیں، کیونکہ صفت حیات کے ذیل میں تمام صفات کمال آ جاتی ہیں اور تمام صفات اس کے لیے لازم ہیں، اور قومیت کی صفت کے سلسلے میں اور قیومیت کی صفت کے سلسلے میں تمام صفات افعال آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے وسیلے سے کی جانے والی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے رنج و ملال اور پریشانی کی مسنون دعائیں اور اعمال۔ رنج و ملال اور پریشانی کی مسنون دعائیں اور اعمال۔ جب دل یہ حقائق جان لیتا ہے اور اسے ان حقائق کی پوری معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو دل میں اللہ رب العزت کی محبت، احساس، عظمت اور توحید پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی بدولت بڑی خوشی، لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے جو ہر طرح کی پریشانی اور فکر و غم کا صفایا کر دیتا ہے۔ جسمانی بیماری کی صورت میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مریض کو کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے اسے خوشی ہو تو اس کے دل کو بڑی قوت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کی طبیعت میں حسی بیماری دور ہو جاتی ہے، حسی بیماری دور کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ دل کی بیماری کا ہے جو اطاعت ربانی کی بدولت نابود ہو جاتی ہے۔ مزید برآں جب آپ پریشانی کا مقابلہ مندرجہ بالا دعائے کرب میں مذکورہ صفات کی وسعت سے کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ کلفت دور کرنے اور دل کو پریشانی سے نکال کر خوشی کی وادی میں لے جانے کے لیے نہایت موزوں ہے۔ ان امور کی تصدیق وہی شخص کر سکتا ہے جس کے باطن میں ان صفات کے انوار روشن ہوں اور اس کا دل ان کے حقائق سے مستفید ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی معاملے میں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے: یا حیو یا قیوم برحمتک یا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک یا استغیث، اے زندہ اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی معاملے میں فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرماتے: سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ عظمتوں والا، پاک ہے اللہ عظمتوں والا، پاک ہے اللہ عظمتوں والا۔ اور جب انتہائی اہم معاملے کے بارے میں دعا کرنی ہوتی تو فرماتے: یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اے زندہ اے قائم رہنے والے، اے زندہ اے قائم رہنے والے۔ یہ الفاظ بھی غم، فکر اور پریشانی کے کافی و شافی علاج کے لیے عجیب و غریب اثرات رکھتے ہیں، کیونکہ صفت حیات کے ذیل میں تمام صفات کمال آ جاتی ہیں اور تمام صفات اس کے لیے لازم ہیں،
اور قیومیت کی صفت کے سلسلے میں تمام صفات افعال آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے وسیلے سے کی جانے والی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ویور اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔